ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا جاتا ہے اور ملت ابراہیمی کو حنیفی کہا جاتا ہے۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک طرف ہو جانا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے، اپنے قبیلے سے، اپنے باپ سے الگ ہو گئے اور حق کو پہچان لیا، تمام کو چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے ان کو حنیف کہا جاتا ہے کہ وہ ایک طرف ہو گئے، انہوں نے ایک ہی بات جو توحید کی تھی، حق کی تھی، اس کو تسلیم کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب اس کو اس کا رب ایک سلیم دل کے ساتھ لایا، نرم دل، مطیع و فرما بردار دل، سب کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو ماننے والا نیک دل بن کے آئے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے، وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور وہ ٹکڑا وہ دل ہے۔ جب یہ دل صحیح ہو جائے، حق کو پہچاننے لگ جائے، تو پھر یہ کامیاب رہتا ہے۔ حق کو پہچاننے والا یہی بندہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب و کامران رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ابن آدم سے جو بھی عمل لیتے ہیں وہی عمل اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قابل قبول ہے۔ جو دل سے صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کیا گیا ہو، اس کے اندر ریاکاری، نمود و نمائش، دکھلاوا آ جائے، اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتے، وہ عمل رائے گاہ کر دیا جاتا ہے، ضائع کر دیا جاتا ہے۔ وہ حدیث کہ جس میں ان تین آدمیوں کا تذکرہ ہے، سخی کا، عالم کا، مجاہد کا، کہ جنہوں نے اپنے اعتبار سے بڑا کام کیا۔ ایک نے مال خرچ کیا، دوسرا جہاد کرتا رہا، لڑتا رہا، تیسرا علم لوگوں کو سناتا رہا، قرآن کی تعلیم دیتا رہا، لیکن مقصد یہ تھا کہ دنیا کے اندر نام بن جائے، دنیا کے اندر عہدہ رتبہ مل جائے، دل کے اندر ملال آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کے عمل کو ان کے منہ پہ ماریں گے، ان کو دھکیل کر جہنم میں پھینک دیں۔ لہذا جو بھی عمل ہو عبادت کا، جو بھی عمل ہو اللہ کے لیے جو کیا جائے، اس میں رضا صرف اللہ کی ہی مقصود ہو۔ یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سلیم دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنے رب کو پہچان لیا، توحید کو سمجھ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، باپ کو کہا اور قوم کو کہا یہ کیا ہے جن کی تم عبادتیں کرتے ہو۔ سورہ مریم کے اندر ان کا جو ابا جان سے مکالمہ ہوا، اللہ نے اس کا وضاحت سے تذکرہ کیا۔ کہتے ہیں یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان جو نہ سنتے ہیں، جو نہ دیکھتے ہیں، آپ کے کسی کام ہی نہیں آنے والے، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اے ابا جان، میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آ چکا ہے، میں اس کی وجہ سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کو سیدھے راستے پر لا رہا ہوں، آپ میری بات سنیے، میری بات مانیے، آپ کو سیدھا راستہ میں دکھاؤں گا۔ شیطان کی اطاعت آپ کیوں کرتے ہیں؟ لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کر، جبکہ واضح طور پر وہ شیطان کو تو سجدہ نہیں کرتے تھے۔ شیطان کی بات مان لینا، شیطان یہی چاہتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارا جائے، وہ یہی عمل کرتے تھے۔ شیطان کی اطاعت کر لینا یہ ایسے جیسے شیطان کی عبادت ہے۔ ابا جان، آپ شیطان کی بات کیوں مانتے ہیں؟ شیطان تو بندے کا کھلم کھلا دشمن ہے، میں آپ کو حق کی طرف بلا رہا ہوں، آپ کو سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں، آپ کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں، لہذا میری بات مانیے، آپ میری بات مانیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ والد کو غصہ آ گیا، ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی نرمی اور تلطف کا انداز اختیار کیا، انتہائی نرمی۔ اب جب باپ نے اپنے بیٹے کی بات کا جواب دیا تو سختی، درستی، یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میرے معبودوں سے تو منہ موڑتا ہے، اگر تو نے میری بات نہ مانی
جا مجھے چھوڑ جا، میری نظروں سے دور ہو جا، میرے گھر سے نکل جا، اور لمبے عرصے تک مجھے نظر نہ آنا، مجھے نظر ہی نہ آنا تو۔ ابراہیم علیہ السلام والد سے خیر خواہی کر رہے ہیں، اور والد اس انداز کو جو ابراہیم نے نرمی کا انداز اپنایا، اس کا جواب دیتے ہوئے سختی کا انداز اپنا رہے ہیں۔ یا ابتی، اے پیارے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ اور والد کا او ابراہیم چل نکل جا میرے گھر سے، باپ کا یہ جواب۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جب بندہ کسی کو دعوت دے، کسی کو مسئلہ سمجھائے، کسی کے اندر کوئی دینی کمی دیکھے، اخلاقی کمی دیکھے، اس کو جب سمجھانے لگے تو بڑے سے بڑا جابری کیوں نہ ہو، اس کو نرمی سے سمجھائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس جانے لگے، اللہ نے ان کو ایک بات کہی، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس کو نرم بات کہنی ہے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ اللہ کو تو پکا پتہ ہے اس نامراد نے مجھ سے ڈرنا ہی نہیں ہے، نہ اس نے نصیحت حاصل کرنی ہے، لیکن اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ تو نے سختی کا انداز نہیں اختیار کرنا، اس بڑے سے بڑے جابر کو بھی نرمی کا انداز، آہستہ سے، ایسی آواز ہو، ایسی گفتگو ہو جو چوٹ نہ لگے، جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ ایسی گفتگو جس سے اگلے کے فائدہ ہونے کی امید ہو۔ فرعون کے سیدھے راستے پہ آنے کی کوئی امید تھی؟ بالکل کوئی امید نہیں تھی، اللہ کو پکا پتا تھا یہ نہیں آئے گا سیدھے راستے پہ، لیکن ایک موسیٰ کو درس دیا کہ آپ نے نرم بات کہنی ہے، اور یہ قرآن میں درج کی گئی، اور اس کے بعد یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہم جس کو تبلیغ کریں، جس کو دعوت دیں۔ اب یہ نہیں، مثال کے طور پر ایک بندے سے ہم نے دیکھا اس نے نماز کے اندر تھوڑی کمی کی ہے، جیسے سلام پھیرا ہم نے اونچی آواز سے اس کی اچھی خاصی اس کو سنا دی، اب اس سے کیا نقصان ہے؟ اس بندے نے جو مسئلہ سمجھنا اس نے پہلے ڈیٹ بن جانا۔ دوسرا جو 7-8 بندے اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز میں خلل پیدا ہوگا، ایک مناسب انداز اختیار کیا جائے تاکہ اس بندے کی اصلاح ہو، اس کی بےزتی نہ ہو۔ جب بندہ اپنی بےزتی کر لیتا ہے کہ یہ جو بات مجھے کہہ رہا ہے 7 بندوں کے درمیان میری بےزتی ہو رہی ہے، اگرچہ وہ حق پہ نہیں بھی ہوتا، وہ پھر بھی ڈٹا رہتا، تو جو کہتا رہا میں نے تیری نہیں سننی۔ یہ ایک ہماری ایک عام فطرت کی بات ہے، لہذا کسی کو اگر کوئی مسئلہ سمجھایا جائے تو انتہائی نرمی کے ساتھ سمجھایا جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے مکالمہ کیا، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بات چیت کی، ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو دعوت دی، اس کے بعد قوم کو دعوت دی، اور اسی طرح ستاروں اور اسی طرح چاند اور سورج کی عبادت کرنے والے ان کا بھی رد کیا، کہا کہ یہ تو ساری چیزیں بجھ جانے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، تارا آتا ہے صبح ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، چاند رات کو نظر آتا ہے جب صبح کی روشنی ہوتی ہے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے، سورج جو ہوتا ہے وہ دونوں سے بہت بڑا ہے، اس کو دیکھا جائے ایک ٹائم میں جب جیسے اندھیرا آتا ہے وہ اتنے بڑے سورج کی روشنی کو چھپا کے رکھ دیتا ہے، یہ تو مخلوق ہو سکتے ہیں، یہ خالق نہیں ہو سکتے۔ نتیجے پہ پہنچے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ تو ساری چیزیں مخلوق ہیں، میں تو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں تو اس کو مانتا ہوں جو ان کا خالق ہے، ان کو پیدا کرنے والا ہے، میں اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ وما انا من المشرکین، یہ جو لوگ سورج چاند ستارے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں میں ان میں سے نہیں ہوں، میں ان سے بیدار ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ تمام کام کرنے والا، دن رات کی تبدیلی، سورج چاند ستاروں کا اختیار اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ان کا ایک پیدا کرنے والا ہے، میں اسی کو تسلیم کرتا ہوں، اسی کو مانتا ہوں۔ قوم کو کہنے لگے یہ بت، یہ مورتیاں تم نے رکھی ہوئی ہیں، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ان کی عبادت کرتے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اور تمہارے بڑے دونوں جاہل ہو،
دونوں حق پر نہیں ہو، دونوں گمراہ ہو، سب سے بڑے گمراہ ہو۔ انہوں نے کہا ابراہیم تو ہم سے مذاق کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، میں حق بات تمہیں بتا رہا ہوں، اور حق تو یہ ہے کہ یہ سب کے سب جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تو مخلوق ہیں، ایک خالق ہے جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، تمہیں بھی اسی کی طرف بلاتا ہوں۔ قوم نے کہا جا ہم تیری بات نہیں مانتے، دل میں کہا تاللہ لأکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم ضرور تمہارے بتوں سے کوئی میں نے کھیل کھیلنا ہے، یاد کرو گے تم جو میں تمہارے بتوں کا حشر کروں گا۔ وقت آ گیا، قوم کا میلہ لگتا تھا بہار کے موسم میں، 1 اپریل کو اس حساب کی تاریخ کے مطابق 9 دن کا میلہ ہوا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے میلے پہ جا رہے ہیں ہم، تو بھی ہمارے ساتھ چل۔ ستاروں کی طرف دیکھا، وہ عقیدہ ان کا یہ تھا نا، ستاروں کو دیکھ کر قسمت معلوم کرتے تھے، انہی کا انداز اختیار کیا ان کو دھوکہ دینے کے لیے، تاکہ سمجھے یہ لوگ سمجھیں کہ اس نے حقیقت کو معلوم کی ہے، ستاروں پر نظر دوڑائی ہے، اور اس نے ہمیں جو جواب دینا ہے، فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں لہذا میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، تم نے میلے پہ جانا چاہو۔ قوم نے ابراہیم کو چھوڑا، میلے پر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام پیچھے سے بت خانے میں داخل ہوئے، بت خانے میں داخل ہو کر سارے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا، ایک جو بڑا بت تھا اس کو رہنے دیا، اس کو نہیں توڑا۔ قوم آئی، آ کر دیکھا کہ ہمارے بتوں کا ستیہ ناش ہوا پڑا ہے، کہنے لگے سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک بندہ ہے جس کا نام ابراہیم ہے، ہم نے اس کو سنا تھا وہ ان بتوں کا تذکرہ کر رہا تھا۔ اب یہاں ایک نکتے کی بات آپ کو بتانی ہے، وہ یہ ان کے دل کے اندر اپنے ان بتوں کا ادب اتنا ہے، احترام اتنا ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی بندہ تھا جس نے ہمارے بتوں کی تباہی پھیری ہے، جس نے ان کو کاٹا ہے، ان کو توڑ کے رکھ دیا ہے، جس نے ان کو پیٹا ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں اس نے تذکرہ کیا تھا، یعنی اتنا ادب ان کے ذہن میں، ان کی طبیعت کے اندر ایسا لفظ ہی نہیں زبان سے نکالنا چاہ رہے جو ان کی بے ادبی کا سبب بنے، ان کی بری بات کا سبب بنے، ایسا لفظ منہ پہ لانا ہی نہیں چاہ رہے کہ ہم کہیں کہ اس نے ہمارے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا یا ان کی تباہی کر کے رکھ دی، ایسا لفظ وہ زبان پہ لانا ہی نہیں چاہ رہے، ادب سے بول رہے ہیں کہ وہ ابراہیم ہے جس کو ہم نے سنا ہے، وہ ہمارے ان بتوں کا تذکرہ کرتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے، ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے، لہذا اس کو بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، کہنے لگے اے ابراہیم یہ کام تیرا ہے؟ کہا میں نے، یہ جو بڑا کھڑا ہوا ہے فعلہ کبیرہم، یہ جو بڑا کھڑا ہے اس نے کام کیا، اس سے پوچھو۔ کہنے لگے ابراہیم تجھے پتا تو ہے یہ بولتے نہیں، یہ بول ہی نہیں سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا بات کرنے کا۔ اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، وہ ان کی عبادت کرتے ہو اور جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہاتھوں سے گھڑتے ہو، ہاتھوں سے تراشتے ہو، جب تراش لیا مورتی بنا لی، سارا کام ہو گیا، اب ان کے آگے جھکتے ہو، اب ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو پوجتے ہو، اور یہ تمہارا کام ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کو احساس ہوا کہ بندہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کی بات صحیح ہے، ہم تو بڑے ظالم ہیں، ہاتھوں سے بناتے ہیں، ہاتھوں سے تراشتے ہیں، جب بنا لیا تب پوجنے لگ جاتے ہیں، ظلم تو ہم کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کو احساس ہوا کہ ابراہیم صحیح بات کہہ رہا ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنی بات پہ الٹے ہو گئے۔ پہلے تو تھوڑی دیر میں آیا نا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، پھر حقیقت اس پہ آ گئے، اصل بات پہ، کہ بھائی یہ جو ابراہیم ہے اس نے غلط کام کیا، اس نے ایسا کام کیا کیوں ہمارے بتوں کے ساتھ؟ اب اعلان کر دیا حرکوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اب ایسا کرو اس ابراہیم کو جلا کے رکھو، مارو پیٹو۔ جب یہ جو جہال ہوتے ہیں، جاہل لوگ ہوتے ہیں، ان کا جب کوئی کام نہ بنے آخری یہی ہوتا ہے، مارنا پیٹنا اور اس بندے کو غرق کر کے رکھ دینا، ان کا جو آخری مرلہ ہے، آخری فیصلہ ہے، وہ یہی ہوا کرتا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ ان کو تم نے ہاتھوں سے گھڑا ہے، بنایا ہے، ان کی تم عبادت کر رہے ہو، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور جو تم کام کرتے ہو اللہ نے ان کاموں کو بھی پیدا کیا۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے جو بڑا اہم ہے، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے اعمال کا بھی خالق ہے۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے، اختلاف کیا معتزلہ نے اور قدریہ نے۔ قدریہ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا، اپنے اعمال کا خالق خود ہے۔ اللہ نے اس کے افعال کو، اعمال کو پیدا نہیں کیا، وہ جو عمل کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ ان کا بھی خالق ہے۔ جو تمہارے اعمال ہیں، جو تمہارے کام ہیں، اللہ ان کا بھی خالق ہے۔ یہ بات جب بندہ نیک عمل کرتا ہے اللہ اس پر خوش ہوتا ہے، اور جب بندہ برے عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ جو لوگ بت پرست ہیں اللہ ان کی ذات کا یعنی ان کا بھی خالق ہے، اور ان بتوں کو وہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، گھڑتے ہیں، یہ جو عمل کر رہے ہیں گھڑنے کا، اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ لیکن جو یہ عمل ہے ان کی عبادت کرنا، ان کی پوجا کرنا، یہ عمل برا ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، مورتی بنائی جاتی تھی پتھروں سے، پتھروں کا خالق کون ہے؟ پتھروں کا خالق وہ بھی اللہ، انسانوں کا خالق وہ بھی اللہ۔ پتھروں سے ایک بندے کی شکل بنائی جائے، جب اس کی شکل بن جائے، شکل بننے کے بعد اس کو پوجا جائے، یہ کیا؟ مخلوق ہو کر مخلوق کی عبادت کرے، یہ اسلام کے اندر اور شریعت، کسی بھی شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہو۔ مخلوق عبادت مخلوق کی کرے، یہ کسی بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ مخلوق جو ہے عبادت اس کی کرے گی جو خالق ہے، جس نے مخلوق کو پیدا کیا، پیدا کرنے والے کی عبادت کی جائے گی، مخلوق کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو یہی کہا کہ تم ان بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے گڑھ رہے ہو، جب ان کو بنا لیا اب ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ مخلوق عبادت کرے مخلوق کی، یہ کہاں کا اصول ہے؟ پیدا کرنے والا اللہ، پتھروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تم نے اس کو شکل دے دی تو لہذا اس کی پوجا کیوں کرتے؟ عبادت تو اللہ کی ہے، مخلوق کی عبادت کوئی نہیں۔ سب سے پہلے جو مورتیاں بنی تھی وہ صرف ان نیک بزرگوں کی بنی تھی کہ ہم ان کے آگے بات ذکر کرتے ہیں، اصل جو مقصود ہمارا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان بزرگوں کے آگے بات کو پیش کرنا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے بات پیش کرنا یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے۔ مورتی بنانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جس بندے کی یہ مورتی ہے ہم حقیقت کے اندر اس بندے کو پکار رہے ہیں، اس بندے کی عبادت کر رہے ہیں، اس بندے سے مانگ رہے ہیں۔ اور کچھ وقت گزرا، انہوں نے جو بیک میں جو ذہن تھا کہ اصل بندے کی ہم نے عبادت کرنی ہے، انہوں نے اس کو ختم کر دیا، انہوں نے اس مورتی کی پوجا شروع کر دی۔ اور آج بھی یہی ہے، جیسے شیعوں نے تعزیہ بنایا، کیا تھا؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ ہے، پہلے اس کو مقبرے کی حیثیت دی گئی کہ بس یہ ان کی تمثال ہے، اس مقبرے کی مثل ہے، اور بعد میں وہی مقبرہ وہ سجدہ گاہ بن گیا، اس کے آگے نظر و نیاز سب کچھ، اب اصل چیز ہے ہی وہی، جو پہلے جو حقیقت تھی اس کو بلا دیا۔ یہی لوگ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے ان میں بھی یہی بات، اصل جو تھا وہ اصل جس کی مورتی ہوتی تھی، جس کی تصویر بنائی جاتی تھی اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو بعد والی نسل آئی انہوں نے اس بات کو چھوڑ دیا اور انہوں نے اصل بت کی ہی پوجا شروع کر دی۔ شریعت کے اندر دونوں طریقے ناجائز ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو معاف ہی نہیں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو یہی دعوت دی، جن کو تم نے ہاتھ سے بنایا، جو اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق ہو کر مخلوق کی عبادت کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مخلوق اگر عبادت کرے گی تو خالق کی عبادت کرے گی۔
کہنے لگے یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، لہذا پکڑو اس کو جلا دو، حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو یہ کام کرو، اس کو پکڑو، آگ میں ڈالو، جلاؤ۔ لہذا انہوں نے ایک بڑا الاؤ تیار کیا، قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم، بڑا الاؤ تیار کر کے آگ کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈال دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آزمائش سے بچایا۔ جب آگ میں ڈالا گیا، جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کہ میرے لائق کوئی حکم ہو تو بتائیں۔ فرمایا میں تجھ سے مدد نہیں مانگتا، میں جس رب کے کام پہ نکلا ہوں مدد بھی اسی سے مانگوں گا۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے، وہی میرا بہترین کارساز ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ کہ ان کو آگ کے اندر ڈالا گیا، ان کا آگ میں پھینکا جانا، اس بات کا نیچری وہ لوگ جو صرف فطرت کو قبول کرتے ہیں وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہیں پھینکا گیا، بلکہ قوم نے آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے آگ کو کہہ دیا تو ٹھنڈی رہ، تیرے اندر ہمارا بندہ نہیں آنا، بس انہوں نے ارادہ کیا تھا، ان کا ارادہ ختم ہو گیا۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو نیچر کو قبول کرتے ہیں، فطرت جو دماغ پہ پڑے گی، عقل پہ پڑے گی، اس کو ماننا ہے، کہتے ہیں یہ تو حقیقت کے ہی خلاف ہے کہ ایک بندہ آگ کے اندر چلا جائے اور پھر آگ سے بچ کے باہر آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ کا ٹھنڈا ہونا یہ حقیقت میں نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ انہوں نے ارادہ کیا آگ میں ڈالنے کا، نہیں ڈالا، لہذا ہم نے آگ کو کہا تو ٹھنڈی رہ، تیرے اندر ہمارا بندہ نہیں آنا۔ یہ معنی لیا جاتا ہے، یہ معنی بالکل غلط ہے کہ آگ ٹھنڈی ہوئی نہیں۔ آگ ایک گرم چیز ہے، جلانے والی ہے، ایک جلانے والی چیز ٹھنڈی کیسے ہو جائے؟ ایسا جو نیچری ہوتے ہیں، فطرت کو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ اس کو قبول ہی نہیں کرتے کہ آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، یہ ہم نہیں مانتے۔ جبکہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ عقل کے خلاف ہوتا ہے، عقل اس معجزے کو تسلیم ہی نہیں کرتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، کیا عقل تسلیم کرتی ہے؟ نہیں کرتی، لیکن آپ نے کیے، یہ آپ کا معجزہ، لہذا قبول کیا جائے گا۔ آپ نے ایک پیالے سے ایک پیالہ، جب پانی میسر نہ تھا، صرف ایک پیالے جتنا پانی تھا، اس پیالے میں آپ نے اپنا ہاتھ رکھا اور اس پیالے میں سے 1400 لوگوں نے وضو کر لیا، نماز ادا کی۔ ایک چھوٹے سے برتن سے 1400 لوگوں کا وضو کر لینا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ایک موقع پر آپ کے 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہوئے، یہ بھی نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ آج کوئی جاری کر سکتا ہے 5 انگلیوں سے 5 چشمے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے تو معجزہ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں چلے جانا اور پھر آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے اور یہ ابراہیم کا معجزہ ہے۔ لہذا یہ بات کہ ہم نے اس بات کو مانا ہے جو ذہن قبول کرے گا، فطرت قبول کرے گی۔ اچھا اب یہ بات ہے، ایک دور تھا یہ پنکھے، یہ بجلی، یہ لائٹیں، یہ چیزیں نہیں تھی، ایک دور میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ تو اس دور کے لوگوں میں کیا کبھی انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ ایک دور آئے گا جب بجلی ہوگی، بڑے بڑے ایئر کنڈیشنر ہال ہوں گے، اے سی چلیں گے، پنکھے چلیں گے، لائٹیں چلیں گی؟ کیا کبھی انہوں نے اس بات کا تصور بھی کیا تھا کہ نہیں؟ لیکن وقت آیا ہے، یہ کام ہوا ہے، سپیکر آیا ہے آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے، یہ پنکھے آئے، یہ بجلی آئی، یہ کام ہو رہا ہے۔ ایک دور میں اس چیز کا تصور ہی نہیں ہوتا تھا۔ لہذا انسان جو بات اس کی عقل میں نہ آئے، اس کی سمجھ میں نہ آئے، تو یہ اس بات کی دلالت نہیں کہ وہ بات ہو ہی نہ۔ کیونکہ اگر آج سے چند سال، صدیوں پہلے دیکھا جائے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ لائٹ آئے گی، بجلی آئے گی، آج آ گئی ہے، ان کے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب اگر ان سے اس وقت پوچھا جاتا یا اب وہ آ جائیں اور وہ دیکھیں، وہ تو حیران ہو جائیں گے، یہ کیا چیز ہے، یہ تو نئی چیز ہے ان کے لیے۔ لہذا ایک چیز انسان کی عقل میں نہیں آتی، انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ہے ہی نہیں۔ آج کچھ چیزیں ہیں ہم نے دیکھی ہیں، ہمارے مرنے کے بعد کچھ صدیوں بعد کچھ نئی چیزیں آ جائیں گی، ہمارا ان کے بارے میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو کیا ان کا وجود نہیں ہو سکتا؟
جیسے بجلی کچھ عرصے پہلے تھی نہیں، آج ہے، ان لوگوں کے پاس ان کے ذہن میں اس کا تصور ہی نہیں تھا، انہوں نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں، ان کے ذہن میں بیٹھا ہی نہیں، لیکن ہم اس صورت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ کام تو ہو گیا۔ لہذا یہ بات جو عقل مانے گی ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ کئی باتیں ایسی ہیں جو عقل تسلیم ہی نہیں کرتی، وہ ہو رہا ہے۔ اب جیسے جہاز کا اڑنا ہوا کے اندر، اب کوئی بندہ اگر ایک ایسے پرانے آدمی کو بلایا جائے، انہیں کبھی سوچا ہوگا کہ ایک اتنا بڑا جہاز اور ایک اس طرح کی شکل کا، اتنے بڑے بڑے اس کے پر، اور وہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور اس نے ہزاروں بندوں کو اٹھایا ہوا ہے؟ کئی سال پہلے اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ ایسا کام ہوگا، اور ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی نہیں، لیکن یہ کام ہوا، یہ چیز بنی، اور یہ ہوا میں لوگ سفر کر رہے ہیں جہاز کے ذریعے، تو یہ کام ہو رہا ہے۔ اب یہ بات کہ ایک بندے کے ذہن میں آئے نا اور اس کو بندہ کہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ حقیقت کے خلاف ہوتا ہے، بندے کے ذہن میں بات نہیں آ سکتی لیکن وہ کام ہو کے رہتا ہے۔ اس طرح جو نیچریوں کا انکار کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں نہیں پھینکا گیا، بس انہوں نے ارادہ کیا تھا، یہ ان کی بات درست نہیں ہے، بلکہ آگ میں پھینکا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اگر یہ مان لیا جائے کہ ابراہیم کو آگ میں نہیں پھینکا گیا تو پھر اللہ کا آگ کو حکم دینا کہ ٹھنڈی ہو جائے، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اللہ آگ کو حکم دے رہا ہے، آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ جب آگ میں ابراہیم کو پھینکا ہی نہیں گیا تو اللہ کا پھر آگ کو حکم دینا کیا بات ہے؟ لہذا وہ لوگ جن کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے، نیچری فطرت کو قبول کرنے والے، ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ بات نہیں، کئی ایسی باتیں ہیں جن کا یہ لوگ انکار کر بیٹھتے ہیں، عقل کی بنیاد پر بڑی بڑی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ جمعے کچھ اور مزید باتیں ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ وقت پر تشریف لایا کریں، تاکہ جو بات بندہ لے کر آتا ہے، سوچ کر آتا ہے کہ ہم جا کر آگے بتائیں، ہمارا بھی فائدہ ہو، لوگوں کا بھی فائدہ ہو، آپ بھی سنیں، ہمارے بھی نیکیوں میں اضافہ ہو اور آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہو، مسائل کو سمجھا جائے۔ اس لیے جلدی آیا کریں تاکہ مسائل سمجھے جا سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔